آج ہم ایک ایسی پرانی کہانی کا ذکر کریں گے جو ہمیں سچی دولت کے اصل مطلب کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک کسان، اس کے گدھے اور سونے کے خروں کی۔ کہانی کی شروعات ہی گاؤں والوں کے اس ایک طنزیہ جملے سے ہوتی ہے، دیکھو برکت، یہ تو گدھے سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ ایک ہی بات ہمیں سیدھا کہانی کے دل میں لے جاتی ہے۔ یہ ہمیں فوراً بتا دیتی ہے کہ کسان برکت اور اس کے گدھے کے بیچ ایک بہت ہی خاص اور گہرا رشتہ تھا۔ ایسا رشتہ جسے آس پاس کی دنیا نہ تو سمجھ سکتی تھی اور نہ ہی اس کی قدر کرتی تھی۔ تو آئیے سب سے پہلے ملتے ہیں اپنی کہانی کے دو مرکزی کرداروں سے۔ ایک طرف ہے غریب مگر نیک دل کسان برکت اور دوسری طرف ہے اس کا وفادار ساتھی راجو۔ ان دونوں کی دوستی ہی اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو برکت کی دنیا کیسی تھی؟ بہت ہی سادہ۔ اس کے پاس کوئی بڑا کھیت نہیں تھا، نہ ہی کوئی مال و دولت، بس ایک ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا۔ لیکن اس کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو ان سب چیزوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی، اور وہ تھی راجو کے ساتھ اس کی گہری دوستی۔ سچ پوچھے تو یہی اس کی اصل کائنات تھی۔ برکت کے لیے راجو صرف ایک جانور نہیں تھا، وہ تو اس کا سب سے قریبی دوست تھا، اس کا ہمراز تھا۔ وہ اپنے سارے دکھ سوکھ، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، اپنے سارے خواب، سب کچھ راجو سے ایسے بانٹتا تھا جیسے کوئی اپنے جگری دوست سے بات کر رہا ہو۔ یہ رشتہ اس کے لیے کسی بھی خزانے سے بڑھ کر تھا۔ اور پھر ان کی اس سیدھی سادی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے، ایک ایسا غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے جو سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک دن کھیت میں ہل چلاتے ہوئے برکت کا ہل اچانک کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ جب اس نے ہوشیاریدہ سے زمین کھودی تو اسے ایک پرانی پیتل کی بوتل ملی جس پر عجیب و غریب نقش بنے ہوئے تھے، اور جیسے ہی برکت نے اسے صاف کرنے کے لیے رگڑا، بوتل سے دھواں نکلا اور انگاروں جیسی آنکھوں والا ایک دیو کامت جن اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جن نے اپنی گرجدار آواز میں کہا، تم نے مجھے 1000 سال کی قید سے آزاد کیا ہے، اس کے بدلے میں تمہاری کوئی ایک خواہش پوری کروں گا، مانگو جو کچھ بھی تم چاہتے ہو۔ اب سوچیں، یہ ایک ایسی پیشکش تھی جو کسی کی بھی زندگی پل بھر میں بدل سکتی تھی۔ برکت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنا تھا، لیکن اس فیصلہ کن لمحے میں برکت نے اپنے لیے کوئی محل یا سونا چاندی نہیں مانگا۔ اس کی نظریں اپنے بوڑھے اور تھکے ہوئے دوست راجو پر تھیں۔ اس نے ایک ایسی خواہش کی جو اس کی محبت اور بے غرضی کا ثبوت تھا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ جب میرا دوست راجو چلے تو اس کے قدموں سے سونے کے سکے گریں تاکہ اسے پھر کبھی کھیتوں میں اتنی محنت نہ کرنی پڑے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی جو چیز دعا لگتی ہے وہی ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ برکت کی خواہش تو پوری ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی نئی مشکلیں بھی پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جن کی چاہتے ہی جیسے ہی راجو نے اپنا پہلا قدم اٹھایا، ٹن، اس کی خور سے ایک چمکتا ہوا سونے کا سکہ گرا۔ برکت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، یہ تو جیسے ایک خواب تھا جو سچ ہو گیا تھا۔ مگر بیچارہ برکت یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ معصوم سی خواہش اس کی پرسکون زندگی کو کیسے الٹ پلٹ کر رکھ دے گی۔ اس جادوئی دولت کا سایہ اپنے ساتھ ایسی پریشانیاں لانے والا تھا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بھلا ایسی خبریں کہاں چھپی رہتی ہیں؟ گاؤں والے حیران رہ گئے کہ برکت کے پاس اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جادوئی گدھے کی کہانی پورے علاقے میں پھیل گئی، اور آخرکار یہ خبر ایک لالچی اور ظالم آدمی شیر خان تک بھی پہنچ گئی۔ اور یہاں سے کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ اب برکت اور راجو کی دوستی کو اپنی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا تھا۔ لالچی شیر خان نے راجو کو اغوا کروا لیا اور اسے اپنے محل میں قید کر دیا۔ وہاں راجو بالکل تنہا اور بھوکا پیاسا تھا، اپنے دوست سے دور۔ شیر خان کے لیے راجو کی دوستی کی کوئی قیمت نہیں تھی، وہ تو بس اسے سونے کے سکے اگلنے والی ایک مشین سمجھ رہا تھا۔ جیسے ہی برکت کو پتا چلا، وہ اپنے دوست کو بچانے کے لیے فوراً نکل پڑا۔ یہ سفر بالکل آسان نہیں تھا۔ اس نے 5 دن تک مشکل راستوں اور رات کے اندھیروں کا سامنا کیا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس کا عزم نہیں ڈگمگایا۔ یہ اس کی سچی دوستی کا امتحان تھا۔ اور آخرکار جب برکت محل پہنچا اور راجو سے دوبارہ ملا تو وہ ایک بہت ہی جذباتی لمحہ تھا۔ اپنے دوست کو دیکھ کر برکت کے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ کوئی بھی پہرے دار اسے روک نہ سکا۔ ان کی دوستی کی طاقت ہر رکاوٹ پر غالب آ گئی اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور ایک اور حیرت انگیز بات ہوئی
جیسے ہی وہ شیر خان کے محل کی حدود سے باہر نکلے اور راجو محفوظ ہو گیا، جادو ختم ہو گیا۔ سونے کے کھور دوبارہ سے عام ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس جادو کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ سچی دوستی ہر دولت سے بڑھ کر ہے۔ اب ہم کہانی کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جہاں برکت کو زندگی کا سب سے گہرا سبق ملتا ہے۔ جب برکت گاؤں واپس آیا تو اسے سمجھ آیا کہ اصلی دولت کیا ہے۔ وہ سونا یا چاندی نہیں، بلکہ اصلی دولت تو دوستی، سچائی اور دل کے سکون میں ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو زندگی کو اصل میں معنی دیتا ہے۔ اس پورے واقعے نے برکت کو پوری طرح بدل دیا تھا۔ خواہش سے پہلے وہ غریب تو تھا لیکن اپنی زندگی سے مطمئن تھا، لیکن اس آزمائش کے بعد وہ صرف مطمئن ہی نہیں تھا بلکہ اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ سمجھدار اور حقیقی معنوں میں خوش تھا، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ اصلی دولت کیا ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد برکت کو وہ پیتل کی بوتل پھر سے ملی، لیکن اس بار اس نے اسے کھولنے کے بجائے سیدھا ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اب اسے کسی جادو کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے لالچ کو ہمیشہ کے لیے خود سے دور کر دیا تھا۔ اور یہ کہانی ہمیں بھی اس اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر ہماری اصلی دولت کیا ہے؟ کیا وہ پیسہ ہے، جائیداد ہے یا کچھ اور؟ یہ کہانی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں سچی دولت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔